الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. السلام عليكم. اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائیے. قرآن مجید سورہ مبارکہ نحل کی آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں. ثم ینکرونہا، پھر پہچان کے اس آیت کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثریت انکار کرنے والوں کی ہے. قرآن کی آیت بظاہر چند کلمات پر مبنی ہے، لیکن ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ نعمت الہیہ کا پہلی منزل پر عرفان ضروری ہے. دوسری منزل پر عرفان کے بعد کوئی ایسی منزل سامنے نہ آئے کہ ہم اس نعمت کا انکار کر بیٹھیں. اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے تو اس انکار میں بالکل ٹھیک آواز تھی، بالکل ختم، اس انکار میں اللہ کا کچھ نہیں جاتا، اس کا جاتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے. لہذا اگر ہم اس منزل کو ملاحظہ کریں اور شدت کے ساتھ غور و فکر کریں تو یہ بات سب سے پہلے ہمیں جاننی چاہیے کہ وہ کون کون سی نعمت الہیہ ہیں کہ جن کا عرفان ضروری ہے. تو نعمت الہیہ لا تعداد ہے، ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. مولائے متقیان نہج بلاغہ پہلا خطبہ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. مولا فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ہے کہ جس کو اس منزل پر توجہ فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ یہ کیفیت فقط کلام علی میں ہی پائی جا سکتی ہے. علی کے علاوہ کسی اور کے بس میں اتنی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے اس طرح کا کلام کر سکے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ کہنے والے اس کی حمد تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ، شمار کرنے والے لاکھ کوشش کر لیں اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ خود شمار کرنے کی قوت بھی ایک نعمت ہے۔ کیا امکان ہے کہ کوئی شمار کر لے؟ یہ بھی وہی کرے گا کہ جس کو اس کی نعمت میسر ہو۔ یہ توفیق بھی تو ایک نعمت ہے، ورنہ ہر کسی کو تو نعمت کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ وہ دیتا ہے تو بغیر دیکھے دیتا ہے۔ اس کائنات میں اس نے کسی کو دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اپنا ہے کہ پرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے اس لفظ کا اعادہ آپ کرتے ہیں۔ دو صفتیں اللہ کی اس میں آئی ہیں، ایک رحمان ایک رحیم۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا۔ تو اگر دونوں کے معنی یکساں ہیں تو دو الفاظ کیوں رکھے؟ مفسرین نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں رحم کرنے میں فرق ہے۔ جو دنیا میں رحم کرے اسے رحمان کہتے ہیں، جو آخرت میں رحم کرے اسے رحیم کہتے ہیں۔ دنیا کا رحم بغیر استحقاق کے ہوتا ہے، وہاں بالکل نہیں دیکھا جاتا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون بدکار ہے کون نیکوکار ہے۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے اس کی رحمت برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو جیسے اس نے آدم کو دیا ویسے ہی شیطان کو بھی دیا، جیسے اس نے اپنے نوح نبی کو دیا ویسے ہی نوح کے مخالفین کو بھی دیا، جیسے اس نے ابراہیم کو دیا ویسے ہی اس نے نمرود کو بھی دیا، جیسے اس نے فرعون کو دیا ویسے ہی اس منزل پر موسیٰ کو بھی دیا۔ کہیں کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ وہاں اس نے کہا ہو کہ یہ میرا اپنا ہے تو زیادہ دوں گا، یہ میرا انکار کرنے والا ہے تو اس کو کم دوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا ہے اسے بعد میں دوں گا، یہ انکار کر رہا ہے اسے پہلے دوں گا، یہ مجھے مانتا ہے اسے بعد میں دوں گا، یہ نہیں مانتا اسے پہلے دوں گا۔ امکان یہ بھی ہے کہ یہ میرا اپنا ہے اسے نہیں دوں گا، یہ انکار کر رہا ہے اسے ضرور دوں گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے جہاں بغیر حق کے وہ دیتا ہے، تو اس کی نعمتیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، لیکن کم سے کم اگر وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے تو ہم سب پہ واجب ہے کہ اس کی نعمتوں کو پہچانیں، ہم درک تو کریں کہ وہ کیسے دے رہا ہے، کس طرح دے رہا ہے، کس عنوان کے تحت دے رہا ہے، کس کس کیفیت کے ساتھ دے رہا ہے۔ ہمیں پہچان ہونی چاہیے، عرفان ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم پہچانیں، اس لیے کہ اس نے دین بھی عرفان ہی کے لیے رکھا ہے۔ اس نے پوری شریعت کا تعلق عرفان سے رکھا، اس نے پورے مذہب کا تعلق عرفان سے رکھا۔ غور فرمائیے گا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو عرفان سے الگ نہیں رکھا۔ عرفان یعنی پہچاننا، آپ پہچانیں، پہچان کی منزلیں طے کریں۔ غور فرمائیے گا، میں کسی منزل تک آپ کے اذہان عالیہ کو لانا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کیفیت سامنے آ گئی
تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہوں گے جب آپ ان چیزوں کو گہرائی اور گہرائی سے دیکھیں گے۔ اس نے دین کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ روا روی کے ساتھ گزر جائیں۔ نعمتوں کا استعمال بغیر عرفان کے جانور بناتا ہے، نعمتوں کا استعمال عرفان کے ساتھ انسان بناتا ہے۔ اور انسان جب مزید اپنی منزل عرفان کو طے کرتا ہے تو پھر وہ انسان سے آگے بڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ مومن ہوتا ہے، پھر وہ سلمان ہوتا ہے، پھر فخر سلیمان ہوتا ہے۔ پھر منزلیں آگے بڑھتے بڑھتے عرفانی کیفیت تک وہاں پہنچتی ہیں جہاں کہنے والا کہتا ہے حجاب ہٹ جائیں تب بھی یقین میں اضافہ نہ ہو۔ توجہ فرمائیں، عرفان پہچاننا۔ میں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں آ رہا ہوں اور اس کیفیت کو میں تقریباً اول محرم سے لے کر آج تک مسلسل اس عنوان کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلی محرم سے لے کے آج 20 سفر ہو رہی ہے، میں اس عنوان کو مسلسل پیش کر رہا ہوں۔ اور جملہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ اسلام ماننے کا مذہب نہیں ہے، اسلام پہچاننے کا مذہب ہے۔ توجہ کیجئے گا، ماننے کا مذہب نہیں ہے، پہچاننے کا مذہب ہے۔ لیکن پریشانیاں، صعوبتیں، آفتیں، مشکلات جو کچھ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے پورے اسلام کو ماننا سمجھ لیا، پورے مذہب کو ہم نے ماننا تصور کر لیا۔ بس ہم عرفان سے ہٹ گئے، ہم پہچان سے ہٹ گئے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، ہمیں پتہ نہیں کہ ادھر سے آنے والے رہنما کس بات پر زور دے رہے تھے۔ کیا وہ منوانے کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ آپ مانیں، یا وہ چاہتے تھے کہ آپ پہچانیں؟ توجہ فرمائیے، دین ماننا، شریعت ماننا، قرآن ماننا۔ اب تسلسل کے ساتھ دیکھیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم عادل مانتے ہیں، آدم کو ہم نبی مانتے ہیں، نوح کو صاحب تقوی مانتے ہیں، ابراہیم کو خلیل مانتے ہیں، موسیٰ کو کلیم مانتے ہیں، عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ وہ سوال پیش کروں کہ جو ہم سے بالکل تنہائی میں پوچھے جائیں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا نبی سرور کائنات۔ من امامک، تمہارا امام کون ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا امام اول امیر المومنین اور حضرت حجت آخری ہمارے امام۔ ماں کتابک، آپ کی کتاب کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں ہماری کتاب قرآن ہے۔ ماں قبلتک، آپ کا قبلہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ، توجہ فرمائیے گا، خانہ خدا ہے۔ ماننا ماننا ماننا، اور کہاں تک ماننا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم ماننے پر اتنے آمادہ ہوئے کہ ہم سب کچھ ماننا سمجھ بیٹھے، پورا دین ہم نے ماننا سمجھ لیا۔ لیکن یاد رکھیں، دین ماننے کا نام نہیں ہے، دین پہچاننے کا نام ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، پہلی منزل منزل توحید، اللہ کو ماننا۔ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں۔ توجہ فرمائیں،
میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں؟ نہیں، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ پر دباؤ نہیں ڈالا، لیکن اگر وہ منوانے پہ آتا تو ہر طرح منوا لیتا۔ وہ رحمان ہے تو جبار بھی ہے، وہ رحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے، وہ منوانے پائے تو منوا دے۔ وہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ہم منوانے پاتے تو اس کائنات کے اندر کوئی فرد ایسا نہ ہوتا کہ ہمارا انکار کرتا۔ ہم منواتے نا، لیکن اس نے منوایا ہی نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ دنیا کو بتایا کہ یاد رکھو، ماننے کا نام توحید نہیں ہے، پہچاننے کا نام توحید ہے۔ ماننے کا نام توحید نہیں ہے، پہچاننے کا نام توحید ہے۔ مزید آگے بڑھوں اس منزل کو بہت تفصیل نہ جاتے ہوئے، روزہ 40 ہے، مخصوص ہے دن مولا حسین سے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے ایک دروازہ کھولا، ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، نانا کو دیکھ کے وارفتگی میں نانا کی طرف دوڑا۔ شدت اتنی تھی محبت کی، اور دوڑنا اتنا کمال رکھتا تھا کہ ایک مرتبہ ابا کے دامن میں پاؤں الجھا۔ بچہ چاہتا ہے کہ گرے، مگر اس سے پہلے کہ بچہ گرے رسول نے ممبر چھوڑ دیا۔ ممبر چھوڑ کے ایک وقت تیزی کے ساتھ دوڑے، اور بچہ گرے، حضور نے دونوں ہاتھوں پر سنبھال لیا، اور سنبھال کے ایک مرتبہ واپس آئے، پھر دوبارہ ممبر پہ پہنچے۔ توجہ فرمائیے گا، ممبر پہ آئے، اور آنے کے بعد اب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تو تھے کی منزلیں ہو گئی نا، اب اس سے کوئی بات نہیں۔ فوراً دونوں ہاتھوں پہ حسین کو اٹھایا، اور اٹھا کے فوراً کہا ایھا الناس ھذا حسین، اے لوگوں یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اسے مان لو۔ توجہ فرمائیے گا، اسے مان لو کہ نہیں، فاعرفوہ، اسے پہچان لو، پہچان لو۔ اللہ پہچاننے کے لیے، حسین پہچاننے کے لیے بتا دیا، جیسے توحید ماننے کے لیے نہیں ہے، پہچاننے کے لیے ہے، ویسے ہی حسین ماننے کے لیے نہیں ہے، پہچاننے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہو سکے آگے آگے تشریف لائے، یاد رکھیں، آگے 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 تشریف لائے تھوڑا سا۔ دیکھیے خطبہ کی طرح میرے پاس بہت سارے جملے ہیں اس طرح کرنے کے لیے، لیکن آپ خود ہی بغیر جملے کے آ جائیں زیادہ بہتر ہے۔ آ جائیے تشریف لائے، آگے آگے آ جاؤ، میں آگے بیٹھ جاؤ، کیا مسئلہ پیچھے بیٹھنے کو دقت ہے؟ آگے بیٹھنے میں آ جاؤ، صلوات بلند آواز سے پڑھیں محمد و آل محمد۔ توحید پہچاننے کے لیے، امامت پہچاننے کے لیے، ھذا حسین فاعرفوہ۔ اچھا دیکھیے کہ بھی عجیب بات ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، وہ جب رسول پہچانوانا چاہتے ہیں نا، جب پہچانوانا چاہتے ہیں تو اسلوب ایک ہی ہوتا ہے، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ جملے زبان سے نکلے، لیکن عملی کیفیت یہ کہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اے اللہ کے رسول، جب گود میں حسین تھے تو گود میں دکھا کے ہی کہہ دیتے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ آخر اٹھا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کمال عرفان اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا نہ جائے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ رسول نے زندگی میں دو ہی کا عرفان کرایا ہے، یا ممبر سے، توجہ کیجیے گا، ممبر سے حسین کو اٹھا کے دکھایا، یا خدیم علی کو اٹھا کے دکھایا۔ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، پہچان لو، پہچان لو۔ اور اب اگر پہچان کا مرحلہ ہو تو عملی طور پہ دیکھیے، توجہ فرمائیے گا، عملی طور پہ دیکھیے حضور نے کیا کہا۔ بہت آسان تھا، ممبر پہ بیٹھے تھے، ہم جب اپنے طلاب کو پڑھاتے ہیں تو خاص طور پہ ممبر کے آداب بتاتے ہیں۔
منبر پہ بیٹھنے کے آداب الگ ہوتے ہیں، پڑھنے کے آداب الگ ہوتے ہیں، لباس کے آداب الگ ہوتے ہیں، لباس کی خصوصیتیں الگ ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں، اور اس میں خاص طور پہ بات کہی جاتی ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ خبردار جس موضوع کو آپ شروع کر رہے ہیں اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اس سے سرے منہ انحراف نہ کیجیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ادب منبر ہے، ادب منبر ہے کہ آپ موضوع کو جو چھیڑا ہے وہ اچھا اس کو ہم جانتے ہیں کہ رسول نہیں جانتے، تو منبر پہ بیٹھے جو بیان کر رہے ہیں رسول کو وہ بیان کرنا چاہیے۔ اب کیا کر رہے تھے نہ تاریخ میں لکھا ہے نہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ کہہ رہے تھے اسے چھوڑ دیا۔ اب نماز کی باتیں تھی تو چھوڑ دی، اخلاق کا تذکرہ تو چھوڑ دیا، قصص انبیاء تھے تو چھوڑ دی، تفسیر قرآن تھی تو چھوڑ دی، تفسیر حدیث تھی تو چھوڑ، جو کچھ تھا وہ چھوڑ دیا۔ اب کون ہے؟ اب فقط حسین ہے۔ اے اللہ کے رسول جو بیان کر رہے تھے وہ بھی تو عرفان تھا، اب عرفان کو چھوڑ کے دوسرا عرفان کہ جب دونوں برابر میں آ جائیں تو یہ دیکھو کون کس کی وجہ سے باقی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یقیناً میں تذکرہ نماز رکھتا لیکن میں نے حسین کو سامنے رکھ کے کہہ دیا اگر حسین کو پہچان لیا تو نماز تو پہلے پہچان لی جائے گی۔ ناممکن ہے کہ انسان حسین کو پہچانتا ہو اور نماز کو بھول جائے۔ دوسری منزل، میں ایک منزل پہ اور ٹھہروں، اے اللہ کے رسول آپ خطبہ دے رہے ہیں، حسین کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کی نگاہوں نے اس وقت 2 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے مستقبل کو دیکھا کہ حسین گر جائیں گے، تو اس مستقبل کو دیکھ کے آپ نے منبر چھوڑ دیا، جا کے حسین کو تھام لیا۔ اللہ کے رسول اتنا بڑا مجمع موجود ہے، کسی ایک سے کہہ دیجئے کہ وہ اٹھ کے جائے اور جا کے حسین کو تھام لے، اٹھا کے آپ کی آغوش میں لا کے بٹھا دے۔ بہت آسان ہے، نہ منبر چھوٹے گا، نہ کلام چھوٹے گا، نہ عرفان کی باتیں چھوٹیں گی، تسلسل رہے گا۔ پھر آپ کی مرضی، جب حسین آپ کی آغوش میں آ جائے تو جو چاہے کہہ دیجئے گا، آپ کی مرضی ہے گزشتہ عرفان کی باتیں چھوڑ دیجئے گا، نئی عرفان کی باتیں شروع کر دیجئے گا۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ آپ منبر کو چھوڑ کے خود جا رہے ہیں؟ حالانکہ صحابی ایک سے ایک بڑے موجود ہیں، آپ کے چشم ابرو کو سمجھنے والے صحابی، آپ کی ایک ادا پر جان قربان کرنے والے صحابی، آپ کہیے یہ جائیں گے اور لے کے آئیں گے، کہیں گے تمہیں یہ بھی عرفان نہیں ہے، میں کہہ دوں مگر عرفان حسین سے بات بہت نیچی ہو جائے گی۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اگر میں آج کسی صحابی سے کہہ دوں کہ دیکھو حسین گر رہا ہے اسے جا کے سنبھال لو، توجہ فرمائیے گا، اگر میں آج کہہ دوں حسین گر رہا ہے اسے سنبھال لو تو دیکھو دنیا لکھے گی امامت گر رہی تھی صحابیت نے سہارا دے دیا۔ توجہ فرمائیے گا، امامت گر رہی تھی صحابیت نے سہارا دے دیا۔ میں منبر چھوڑ کے حسین کو تھام کے بتا رہا ہوں صحابیت گرے گی تو امامت سہارا دے گی، امامت کو ضرورت ہوگی تو رسالت آئے گی، صحابیت کی محتاج امامت نہیں ہو سکتی، صحابیت کی محتاج امامت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سمجھیے اگر عرفان امامت ہو جائے تو پھر صحابیت کا بھی عرفان ہوتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ صحابیت کیسی ہونی چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، عرفان ضروری ہے۔ حضور نے کہا ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ توجہ کیجیے گا، پہچان لو، یہ حسین ہے، پہچان لو۔ کب کہہ رہے ہیں؟ منبر پہ بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں، مسجد میں ہے تو کہہ رہے ہیں، دن کا اجالا ہے تو کہہ رہے ہیں،
تاریکی نہیں ہے، دن کا اجالا ہے کہ ھذا حسین فعرفو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب روز اربعین اگر اس جملے کو آپ کی خدمت میں پہنچاؤں تو پھر عرفان کی منزلیں زیادہ طے ہوں گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے کیوں کہا تھا جیسے مجھے ملے، جیسے مجھے ملے، ایسے کسی کو نہ ملے، جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو نہ ملے۔ توجہ بھائی، کسی کو نہ ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ کسی نبی کو ملے، جیسے صحابی مجھے ملے۔ اے مولا حسین، یہاں بیٹھا ہوا مجمع سمجھنا چاہتا ہے آخر آپ کے اصحاب کی خصوصیت کیا ہے، کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نانا بچپنے میں اٹھا کے دکھا رہا تھا، ھذا حسین فارفو، ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے پہچان لو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ نانا دن کے اجالے میں پہچانوا رہا تھا، تب بھی نہ پہچانا، میں نے چراغ بجھا کے پہچانوایا، سب نے پہچان لیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دن کے اجالے میں پہچانوایا تو سمجھ میں نہ آیا، یہ کیسے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں چراغ بجھنے کے بعد پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفان کی قیمت ان کو پتا ہے، یہ پہچاننے کو جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں حسین کو، یہ پہچانتے ہیں۔ پہچاننا، توجہ فرما رہے، اور یہی وجہ بھی دیکھیے، میں متعدد منزلیں طے کروں، ہر امام نے چاہا کہ وہ پہچانوایا جائے۔ ایک منزل پیش کروں اور جلدی سے 40 پہ آ جاؤں۔ 7 ہجری مولائے متقیان مدینہ منورہ میں ہے۔ رسول مدینے سے 80 کلومیٹر دور خیبر کے مقام پہ ہیں۔ بہت سارے نہیں، سارے کے سارے صحابہ رسول کے ساتھ ہیں۔ روزانہ کا دستور ہے، علم لے کے جاتے ہیں، جتنی تیزی سے جاتے ہیں اتنی تیزی سے واپس آتے ہیں۔ روزانہ کا معاملہ یہ ہوا، فضائل مرتضوی کے مؤلف نے لکھا کہ لڑنے کوئی جاتا نہیں ہے، صرف علم لے کے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علم لے کے جاتے ہیں تو عرفان تو ہے نہیں، عرفان ہوتا تو وہ کیفیت نہ ہوتی، اس لیے کہ علمدار کی خصوصیتیں ہوتی ہیں، علمدار ہر کوئی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 39 دن تک صاحب فضائل مرتضوی لکھتے ہیں کہ 3 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی کا نام مرحب ہے، دوسرے بھائی کا نام انتر ہے، اور تیسرے بھائی کا نام حارث ہے۔ روزانہ وہ آتے تھے، حارث دروازہ کھول کے اپنی شکل دکھاتا تھا، اور 39 دن تک کسی کا عرفان ہوا ہو نہ ہوا ہو، حارث کا عرفان ان کو ہو گیا تھا کہ شکل دیکھتے تھے، اس نے شکل دکھائی، اور پھر پتہ نہیں جب رسول کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو لشکر کہتا تھا کہ سب سے آگے علمدار تھے، اور علمدار یہ کہتا تھا ہم کیا کریں، سب سے آگے لشکر تھا۔ 39ویں دن رسول نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول کا محب ہوگا، اللہ و رسول اس کے محبوب ہوں گے۔ یہ جملے کہے، اور اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان تمام صفات کے حقدار ہم میں سے ہی کوئی ہے، اس لیے کہ جس کے لیے کہیں نہ کہیں شک ہے وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن شب میں
رسول کا اعلان صبح تک علم کے لیے شب بیداری، اور صبح کو رسول کے خیمے میں جم غفیر، اور رسول کہہ رہے ہیں این علی، علی کہاں ہے؟ حکم ہوا ناد علی مظہر العجائب، ناد علی پڑھی، ادھر سے علی نے قدم بڑھایا، ایک قدم مدینے میں تھا، دوسرا قدم خیبر میں تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ بلایا، قریب بلا کے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ کہ سرکار آشوب چشم ہے، لعاب دہن لگایا آنکھوں میں، اور پھر علی کا کہنا ہے کہ زندگی بھر کبھی آشوب چشم نہ ہوا۔ عرفان دیکھیے لعاب کا، عرفان دیکھیے لعاب کا، بس تاریخ کہتی ہے کہ آگے بڑھ کے رسول نے علم دیا، لو یہ علم لو۔ بس ایک ہی سوال کیا، کب تک لڑوں؟ کب تک لڑوں؟ کہ جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ علم لے کے گھومے اور خیبر کی طرف چل پڑے۔ کسی نے پوچھا علی ٹھہرو، لشکر کو تو لے جاؤ۔ تڑپ کے کہا اگر لشکر سے کام ہوتا تو کبھی کا خیبر فتح ہو جاتا، لیکن نہیں، علم لے کے چلے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو لشکر کی ضرورت ہو وہ لشکر کا انتظار کرے، یہاں لشکر کا کوئی انتظار نہیں، علم لیا اور لے کے چلے۔ اب جو جملہ پہنچانا چاہتا ہوں اس کو توجہ فرمائیے گا۔ جب پہنچے ہیں تو خیبر کا دروازہ ایسا نہیں تھا کہ بس ایک دروازہ تھا، اس کو سمجھنا ہے تو یہی نہیں کہ یہ سامنے دروازہ ہے کہ باہر پورا ایک بنا ہوا، اس کے اندر دو پلے لگے ہوئے ہیں۔ وہ دو پلے ایسے تھے کہ 40 افراد کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، لیکن جو اوپر کا معاملہ تھا نا، اس کے اوپر ایک یہودی عالم بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کا کام تھا ہر آنے والے کو دیکھنا، وہ روز دیکھتا تھا، روز ہنستا تھا، روز دیکھتا تھا، روز ہنستا تھا۔ وہ ہنستا تھا، معاملہ ختم ہو جاتا تھا، آنے والا چلا جاتا تھا۔ اب 40ویں دن جو اس نے دیکھا کہ آنے والا بڑے اطمینان سے آ رہا ہے، توجہ کیجیے گا، تو ایک مرتبہ اطمینان دیکھ کے چونکا، چونک کے اٹھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے آگے بڑھا، اور بہت عجیب سی کیفیت کے ساتھ پہچاننا شروع کیا، پہچاننا شروع کیا۔ اور ایک مرتبہ واپس پلٹا، توریت اٹھائی، توریت کھولی، توریت میں دیکھا، بھاگ کے پھر کھڑکی کے پاس گیا، جا کے آنے والے کو دیکھا، پھر پلٹا، پھر توریت کھولی، پھر پڑھا، پھر جا کے دیکھا۔ کئی مرتبہ یہ کام اس عالم نے کیا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی قریب آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علی نے آتے ہی علم کو پتھر پا نصب کر دیا۔ داؤد کو لوہے کی موم کرنے کی قوت دینے والا علی، توجہ کیجیے گا، اپنے ہاتھوں سے علم نصب کیا۔ علم کا نصب ہونا تھا، عالم کے قدم رکے اور اوپر سے دیکھ کے کہا من انتا، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ سر اٹھا کے دیکھا اور کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ یہ بھی عرفان کی منزلیں ہیں۔ اگر عرفان نہ پہنچانا ہوتا تو کبھی باپ کا نام نہ لیتے۔ باپ کا نام لیا ہی اسی لیے کہ صرف مجھے نہ پہچانو، میرے باپ کو بھی پہچانو۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی کہا انا علی ابن ابی طالب، پیچھے پلٹا، پھر توریت پڑھی اور بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد کہا اب کوئی طاقت، کوئی قوت خیبر کو مفتوح ہونے سے نہیں بچا سکتی۔
بہرحال گفتگو ختم ہو گئی، میں نے بھی کتاب میں پڑھ لیا، مگر میں رکا اس لیے کہ مجھے مطالعہ مزید کرنا تھا۔ اب میں آگے بڑھ کے میں نے دیکھا کہ علی آئے، حسب سابق دروازہ کھلا، حارث نے سمجھا 39 دن والے ہیں، اس نے چاہا لیکن کیا کرے، وہ تو سامنے کھڑا ہے، باہر نکلا۔ روایت کے جملے ہیں 2 حصوں میں حارث ہو گیا، انتر نکلا وہ بھی 2 حصوں میں ہو گیا۔ ایک مرتبہ پتہ چلا مرحب کو کہ کوئی ہے جس نے تیرے دونوں بھائیوں کو مار دیا، بڑے تمطراق کے ساتھ نکلا، اور روایتوں نے لکھا ہے کہ رجز پڑھتا ہوا نکلا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ مرحب میں ایک لفظ بدلا، وہی زمین، وہی بحر، وہی وزن، وہی کیفیت، وہی لہجہ، وہی انداز۔ تڑپ کے علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ اب آپ کی مرضی ہے مان لیں یا پہچان لیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ مان لیں یا پہچان لیں۔ ماننے کی منزلیں ہو تو خاموشی کافی ہے، لیکن اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اب جملے آخر کاظمی عرض کر رہا ہے، اگر علی پہچانوانا نہیں چاہتے تھے تو دونوں جگہ نام علی بتاتے۔ توجہ فرمائیے گا، دونوں جگہ جب عالم نے پوچھا تھا تب بھی کہتے میرا نام علی ہے، اور جب مرحب نے کہا تھا تو کہتے میرا نام علی ہے، لیکن نہیں کیا کیا، عالم سے کہا میرا نام علی ہے، مرحب سے کہا میرا نام حیدر ہے۔ یا علی یا تو کہیے کہ میرا نام حیدر ہے، عالم کہیے تو اس سے بھی کہیے میرا نام حیدر، مرحب سے کہیے تو اس سے کہیے میرا نام حیدر۔ یا اگر عالم سے آپ نے علی کہہ دیا تو عالم کے ساتھ ساتھ آپ مرحب سے بھی کہیے میرا نام علی ہے، لیکن علی کہیں گے دیکھو منوانے نہیں آیا، پہچانوانے آیا ہوں۔ مولا کیسا پہچانوانا؟ کہا عالم کو وہ نام بتایا جو نام میرا توریت میں لکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عالم کو وہ نام بتایا جو توریت میں لکھا ہے، چونکہ عالم توریت ہے، توریت میں نام ہے ایلیا لکھا ہے، آج بھی ایلیا موجود ہے، علی کا عبرانی لفظ ایلیا موجود ہے، تو عالم کو وہ بتایا جو اس کا علم میں تھا۔ اور جب مرحب آیا تو مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھ کے مرحب پہ ٹٹول کے کہا خبردار ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ یہ بات یا مرحب کی ماں کو پتا تھی یا مرحب کو پتا تھی؟ علی کے سامنے جیسے ہی آنے والا کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو علی نے فون کر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ عالم کو وہ بتایا جو توریت میں ہے، مرحب کو وہ بتایا جو اس کے دماغ میں ہے۔ یہ بتانے کے لیے یاد رکھو میں منوانے نہیں آیا، میں پہچانوانے کے لیے آیا ہوں۔ جو مانا جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو پہچانا جائے وہ علی ہوتا ہے، جو پہچانوایا جائے وہ علی ہوتا ہے۔ پہچانو پہچانو تو علی نے بھی پہچانوایا ہے۔ اور مزید گفتگو کو آگے کر دوں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے، ماننے کا نام مذہب نہیں ہے، پہچاننے کا نام مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، روز اربعین مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ جو جو ماننے والا ہوگا وہ ماننے والی صفتیں بتائے گا، جو پہچاننے والا ہوگا وہ پہچان والی صفتیں بتائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں علامت المؤمن خمسہ،
آج سے 6-7 سال پہلے میں نے اسی مجلس کو اسی حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ مومن کی 5 علامتیں ہیں، توجہ فرمائیے، پہچانیے تاکہ مومن ہونے میں دیر نہ لگے۔ پہچان، مانیے نہیں، پہچان۔ علامت المؤمن 5، مومن کی علامتیں 5 ہیں۔ الاول تعفیر الجبین، پہلی منزل اپنی جبین کو مٹی سے ملا لینا۔ کیا مطلب؟ جب بھی سجدہ کرو تو مٹی پہ سجدہ کرو، جب بھی سجدہ ہو تو مٹی پہ سجدہ ہو۔ اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے کہ عرفان کتنا کس کا بلند ہو جائے، کہ کوئی عام مٹی پہ سجدہ کرے یا جو سب سے زیادہ پاک مٹی ہو اس پہ سجدہ کرے۔ تعفیر الجبین، مٹی پہ سجدہ کرنا۔ والتختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن جملہ میرا نہیں ہے، آپ کی مرضی مانے یا پہچانے۔ یہ میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جملے ہیں۔ توجہ فرمائیے، تعفیر الجبین والتختم بالیمین، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا۔ نہ پڑھنے کی منزلیں نہیں ہیں، کوئی پڑھنے والا آرام سے بھی پڑھے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا۔ والصلاۃ 51، روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنا۔ 4 ہو گئی نا؟ 5 والخامس زیارت الاربعین، 5ویں مومن کی علامت ہے 40 کی زیارت پڑھنا۔ توجہ فرمائیں، یہ کیا ہے؟ علامات المؤمن، مومن کی علامتیں۔ اب تصور کیجئے، ذرا عرفان کی منزل طے کر لیجئے، میں جلدی سمیٹ لوں، گفتگو بہت تفصیل میں نہیں جانا، بس سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلی منزل تعفیر الجبین، 5ویں منزل زیارت الاربعین۔ جب پہلی منزل کو دیکھیں گے تو وہاں بھی حسین دکھائی دیں گے، جب 5ویں منزل پہ آئیں گے تو وہاں بھی حسین دکھائی دیں گے، لیکن زبان سے حسین حسین کہنا اور ہے، حسین کا عرفان ہونا، پہچاننا۔ توجہ فرمائیے گا، پہچاننا۔ تعفیر جبین میں حسین، زیارت 40 میں حسین، درمیان کی منزلیں آ کے دیکھیے آپ۔ تختم بالیمین، میں باب مصائب میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، کربلا کے واقعے میں خصوصیت کے ساتھ انگوٹھی کا تذکرہ بڑا دردناک ہے۔ حسین، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، روک کے کہا بسم اللہ کو تو نے سرقہ کیا ہے، چور، بسم اللہ کا چور ہے، چور کہنے والے حسین۔ توجہ فرمائیے گا، صلاۃ 51 رکعت، 51 رکعت نماز۔ لطف کی بات یہ ہے کہ روز عاشور بتایا کہ یہ بھی کوئی اور نہیں، حسین۔ 5 کی 5 منزلیں حسین سے وابستہ ہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی اس کیفیت کو پہچاننا چاہتا ہے تو ایک حسین کو پہچان لے۔ ایک حسین کا عرفان پہلی سے لے کے آخری منزل تک آپ کو مومن بنا دے گا۔ توجہ فرمائیے، مومن بنا دے گا۔ آخر ہے کیا ایسا؟ ہے کیا؟ اب یہ تفصیل طلب گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی اور عرض کر دوں گا، اس وقت ممکن نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو چھیڑ لوں۔
لیکن پانچوں کا تعلق حسین علیہ السلام سے ہے۔ یہ ہمیں ایک احساس کراتا ہے کہ ہم کتنا حسین کو پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیں، کم سے کم اتنا تو پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ جن اصحاب حسین پر سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کم سے کم ان کی پیروی میں آپ بھی سلام کر سکیں۔ سلام آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، ہم اور آپ حسین کو مردہ نہیں سمجھتے، ہم اور آپ حسین کو زندہ سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مردہ کی فاتحہ ہوتی ہے، زندہ پاس سلام ہوتا ہے۔ کہیں حسین کی فاتحہ نہیں ہوتی، حسین پر سلام، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اور عرفان بلند ہو تو کم سے کم ہر شب جمعہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ کہاں سے عرفان چل رہا ہے؟ دنیا قائم ہو رہی ہے تو جس آدم کو آپ پہچان رہے ہیں اس کے وارث کا نام حسین ہے۔ حسین حسین حسین، روز اربعین آ گیا، حسین حسین حسین۔ کس کا چہلم ہے آج؟ کس کا چہلم ہے آج؟ کہیں حسین کا چہلم ہے، حسین کا چہلم۔ مزید عرفان آگے بڑھے گا، کہیں گے عباس با وفا کا چہلم ہے، ہم شبیہ پیمبر علی اکبر کا چہلم ہے، شہزادہ سبز قبا کے وارث پامال شدہ قاسم کا چہلم ہے، 6 مہینے کے مجاہد علی اصغر کا چہلم ہے، جون کا چہلم ہے، وہب کا چہلم ہے، زہیر کا چہلم ہے۔ کس کس کا نام ہوں میں آپ کی خدمت میں؟ آپ یہی کہہ کے رک جائیں گے نا، لیکن نہیں، آئیے میں عرفان کی منزلیں طے کراؤں۔ خبردار نہیں، روایت سنیں گے آپ؟ عصر عاشور کا وقت ہے، دروازے پر سر جھکا کے حسین کھڑے ہیں اور ایک آواز دے رہے ہیں، یا زینب یا کلثوم یا رقیہ یا سکین علیکن منی السلام۔ اے زینب، حسین کا آخری سلام، اے ام کلثوم، حسین کا آخری سلام، اے رقیہ، حسین کا آخری سلام، حسین کا آخری سلام۔ اللہ اللہ، میں کیسے خدمت میں آپ کی عرض کروں، میں کیسے دیکھوں آپ کی خدمت میں؟ حسین کا آخری سلام یہ کہہ کے ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا، اما فضا، ذرا ایک صندوق اٹھا کے لے کے آؤ۔ وہ صندوق اٹھ کے آیا، حسین نے صندوق کھولا، زینب سامنے کھڑی ہیں، ام کلثوم برابر میں ہیں، برابر میں ام رباب بھی کھڑی ہیں، ادھر ام لیلا بھی ہیں، اور قریب میں 4 برس کی سکینہ بھی کھڑی ہے۔ بڑی حسرت و یاس کے ساتھ حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے صندوق کھولا، سب سے اوپر ایک امامہ رکھا تھا، نانا رسول اللہ کا امامہ حسین نے سر پہ رکھا۔ اس کے بعد ایک قبا رکھی تھی، حسین نے قبا اٹھائی، قبا زیب تن فرمائی، یہ باپ علی کی قبا ہے۔ اس کے بعد ایک چادر ہے جس میں 72 پیوند ہے، ماں زہرا کی چادر حسین نے اٹھائی، کمر کو شدت کے ساتھ باندھا، اور اس کے بعد ایک ابا رکھی تھی، بھیا حسن کی ابا ڈالی کہ بہن خدا حافظ۔ زینب نے بڑی حسرت کے ساتھ دیکھا، بیویوں آؤ 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 آؤ، مجھے سہارا دو، آج میرا بھیا حسین نہیں جا رہا، آج میرا نانا بھی جا رہا ہے،
بھی جا رہی ہیں، آج میرا بھیا حسن بھی جا رہا ہے، آج اکیلے حسین نہیں، آج پنجے تن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہچانا آپ نے؟ پہچانا کس کا چہلم ہے؟ آج صرف حسین کا چہلم نہیں ہے، آج رسول کا بھی چہلم ہے، آج مولا امیر المومنین کا بھی چہلم ہے، آج فاطمہ زہرا کا بھی چہلم ہے، آج مولا حسن کا بھی چہلم ہے، آج مولا حسین کا بھی چہلم ہے۔ یہی وجہ ہے، سنیں گے روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، شدت گریہ بلک بلک کے زینب نے کہا بھیا جا رہے ہو اتنا بتا دو زینب صبر کیسے کرے۔ بھیا اتنا بتا دو زینب صبر کیسے کرے۔ حسین نے دونوں بازو پکڑے، الگ کیا، بہن ایسے صبر کرنا جیسے نانا کے جانے پر صبر کیا تھا، ایسے صبر کرنا جیسے بابا کے جانے پر صبر کیا تھا، ایسے صبر کرنا جیسے اماں کی جدائی پر صبر کیا تھا، ایسے صبر کرنا جیسے بھیا حسن کی فرقت پر۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹ کے کہا بھیا جب نانا گئے اماں نے کلیجے سے لگایا تھا، بابا نے سر پہ دست شفقت پھیرا تھا، دو بھائی تھے، ایک نے یہ بازو تھاما دوسرے نے یہ بازو۔ بھیا جب اماں اس دنیا سے گئیں کم سے کم باپ تو تھا جس نے سہارا دیا تھا، کلیجے سے لگایا تھا، سینے سے لگایا تھا، دست شفقت، اور دو دو بھائی تھے حوصلہ دینے والے۔ اے بھیا جب بابا اس دنیا سے گئے دو بھائی زندہ تھے جنہوں نے حوصلہ بڑھایا تھا، صبر کی تلقین کی تھی۔ اے بھیا جب بھیا حسن گئے تھے کم سے کم ایک حسین جیسا بھائی تھا جس نے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا تھا، کلیجے سے بھی لگایا تھا، صبر کی تلقین۔ بھیا اتنا بتاؤ اب تمہارے بعد کلیجے سے کون لگائے گا، سر پہ ہاتھ کون پھیرے گا، بازوؤں کو کون تھامے گا؟ اے بھیا اجرکم اللہ۔ بھیا زینب کیسے صبر کرے گی؟ اب زینب کو کیا کہیں کیا کہیں؟ روایتیں لکھتی ہیں، مقاتل میں موجود ہے، زینب روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش کو ہوش میں لانے کا طریقہ ایک ہی ہے، پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ ہائے رے غربت حسین، کیا کریں؟ بیٹھ کے رونا شروع کیا، آنسو نکلے، زینب کے چہرے پر پڑے، آنکھ کھول دی، بھیا بھیا اٹھو زینب اٹھو اٹھو۔ اس کے بعد زینب کا ہاتھ پکڑا اور لے کے تنہا خیمے میں گئے۔ بیویاں کہتی ہمیں نہیں پتا کہ بھائی بہن میں کیا بات ہوئی، لیکن ہاں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا دونوں پھر واپس آئے، مگر جانے کا اور آنے کا انداز بدل گیا تھا۔ جب گئے تھے آگے آگے حسین تھے، پیچھے پیچھے زینب تھی، جب واپس آئے ہیں آگے آگے زینب تھی، پیچھے پیچھے حسین۔ بیویاں کہتی ہم پہچان گئے، بھرا کر زینب کے سپرد کر دیا۔ اب کوئی تاریخ نہیں بتاتی زینب بے ہوش ہوئی ہو، نہیں کوئی تاریخ نہیں بتاتی، مگر روایت کے جملے ہیں زینب پلٹی اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، ہائے ہائے حسین ذبح کر دیے گئے۔ زینب بے ہوش نہ ہوئی، زینب بے ہوش نہ ہوئی، روئیں بے ہوش نہ ہوئی۔ 11 محرم کو زینب چلی، ظالموں نے مصائب کی انتہا کر دی، ادھر سے لے کے گئے کہ جہاں سے شہداء کے لاشیں پڑے تھے،
بھرا گھر زینب کو ملا. زینب بھائی کے لاشے کو نہیں دیکھ رہی ہیں، زینب سید سجاد کو دیکھ رہی ہیں. سید سجاد ہے حسین کو دیکھ رہے ہیں. ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک تڑپ کا بیٹا سجاد وارفتگی کا عالم متوجہ نہ ہوئے. ایک مرتبہ دوسری مرتبہ واضح بیٹا زین العابدین، پھر متوجہ نہ ہوئے. بیٹا علی بن حسین متوجہ نہ ہوئے. ارے زینب سجاد کو دیکھ رہی ہے نا، عرفان کی منزل ہے. روایت کہتی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا. زینب گری، سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیٹا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بلا رہے ہیں. تڑپے کا پھوپھی اماں بتائیے، پھوپھی اماں بتائیے. انہوں نے اپنے نجس لاشیں دفن کر دیے، مگر آئے میرا بابا. پھوپھی اماں میرا بابا، میرا بابا. اب بتائیے زینب کیا کرے؟ مر جانا چاہیے تھا لیکن زینب کے سپرد بھرا گھر دے دیا نا. جب آپ زینب کیا کام کر رہی ہیں؟ تڑپ کے جملہ مرہم دیا سجاد کو. بیٹا ذرا زینب کی طرف بھی تو دیکھ، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی، میں پہلے بھیا کو کفن. اجرکم اللہ. بھیا بے کفن نہ رہتا. خدا حافظ. چلی زینب اور اب کوفہ شام 2 سال کی مدت ہے جو زینب نے زندان میں گزاری ہے. زندان کی کیفیت، اتنی چھوٹی دیواریں ہیں کہ ہر گزرنے والا زندان میں دیکھتا ہے. بے پردگی کچھ لمحے کے لیے نہیں ہے. 2 سال تک بے پردگی زینب ہے. 2 سال تک کیفیت یہ ہے، دن میں دھوپ ہوتی ہے، رات میں شبنم ہوتی ہے. رنگ بدل گئے، رنگ اور رنگ تو رنگ. 2 سال تک زینب کا ایک لباس. اللہ اللہ. ایک دن وہ آیا 8 صفر المظفر، تاریخ نوٹ کریں. 8 صفر سجاد کو بلایا. اب بلانے کے بعد کہا ہم نے تمہیں آزاد کیا، خوب بہا لے لو، خوب بہا لے لو، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. سر جھکا کے سن لیا سجاد نے، اور ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا یزید کسے خوب بہا دے رہا ہے؟ میں ہوتا کون ہوں حسین کا خوب بہا لینے والا؟ اگر خوب بہا دینا ہے رسول کو دے، خوب بہا دینا ہے اس ماں کو دے جس نے چکیا پیس پیس کے پالا. یزید کسے خوب بہا؟ کوئی جواب نہیں ہے. سجاد یہاں رہنا چاہیں یہاں رہیے، جانا چاہیں جا سکتے ہیں. کہ میں بغیر پھوپھی سے پوچھے کچھ نہیں کہہ سکتا. پھوپھی اماں ہاں بیٹا یزید نے آزاد کر دیا. پھر آپ نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں میں نے کہا میں آپ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بیٹا اگر تم نے کہہ دیا ہے تو جاؤ جا کے کہو میں ابھی اپنے بھائی میں جی بھر کے رو نہ سکی، ایک مکان خالی کرا دے. روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ مکان خالی ہوا. شام کی عورتیں جو کل سرخ لباس پہن کے تماشا دیکھنے آئی تھیں وہ سب کی سب سیاہ لباس پہن کے زینب کو پرسا دینے آئی ہیں. اور اب اس منزل پر زینب نے مجلس کے آداب سکھائے، مجلس کے آداب سکھائے. عرفان عزاداری زینب کی یہ مجلس سکھاتی ہے. آ کے ایک مرتبہ زینب بیٹھی اور تمام بیویوں سے مخاطب ہو کے زینب نے مجلس پڑھنا شروع کی. مسائب بیویوں، میرا بھیا ان صفات کا حامل تھا. میرا 32 برس کا عباس ایسا تھا، میرا 18 برس کا علی اکبر ایسا تھا، میرا 13 برس کا قاسم ایسا تھا. ایک ایک فرد کا نام لیتی ہے، مسائب بیان کرتی ہیں. لوگ روتے روتے خاموش ہونے لگے. جو مجلس کا مزاج ہے تڑپ کا سجاد ان کے آنسو خشک ہو گئے ہیں. ذرا میں اس منزل کے اوپر آنسوؤں کو بہانے کے لیے شبیہات لانا چاہتی ہوں. جاؤ جا کے کہو تمام کٹے ہوئے سر بھیجے جائیں. روایت کہتی ہے کٹے ہوئے سر آنے لگے. حسین کا سر آیا، زینب کھڑی ہو گئی. بیویوں یہ میرا حسین ہے، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. عباس کا سر آیا، ام کلثوم کھڑی ہوئی. اے بیویوں یہ میرا
32 برس کا بھائیا عباس، علی اکبر کا سرایا، لیلا کھڑی ہوئی، اے بیبیوں یہ میری 18 برس کی کمائی ہے، اللہ اللہ 13 برس کے قاسم کا سرایا، ارے ام فروا کھڑی ہوئی، بیبیوں یہ یتیم حسن قاسم ہے، روایت کہتی بیبیاں کہتی ہیں آخر میں 2 ننھے ننھے سر رہ گئے جن کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ شام کی ایک بی بی کھڑی ہوئی، اے بی بی ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ اللہ اللہ، زینب کھڑی ہوئی، اے بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ ارے ان کی ماں زینب موجود ہے، مگر بتاؤ میں اپنے حسین کا ماتم کروں یا اپنے اون محمد کا؟ بس عزیزو 8 سفر کو یہ قافلہ شام سے چلا، 11 سفر کو بشیر نے کہا مولا اب راستے 2 ہیں، یا سیدھے ہم مدینے چلے جائیں یا ایک راستہ ہے کہ ہم کربلا ہو کے جائیں۔ بیٹا ابھی تو میں نے بھیا کا چہلو نہیں بنا، میرے بھیا کا چہلو 40 حسین، بیٹا میں کربلا ہو کے جاؤں گی۔ بس عزیزو 20 سفر کی تاریخ تھی، زوال سے پہلے کا تقریباً یہی وقت ہے جو مقاتل میں لکھا ہے کہ جس وقت زینب کربلا کی حدود میں داخل ہوئی، لیکن زینب سے پہلے صبح سویرے رسول کا صحابی جابر بن عبداللہ اپنے غلام کے ساتھ کربلا میں آ گئے۔ بس 2 جملے عرض کرنے ہیں اور آپ کے ان بہتے ہوئے آنسوں کو مزید روانی دینی ہے اور ختم عبادت ہے۔ روایت کا جملہ سنیں آپ، تاریخ کہتی ہے کہ جابر کھڑے ہو کے کہتے ہیں غلام سے ذرا تلاش کر میرے آقا کی قبر کون سی ہے؟ کہ مولا میں کیسے تلاش کروں، چاروں طرف قبریں ہی قبریں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے۔ کہ کوئی نہیں، ایک کام کر مجھے قبروں کے درمیان لے جا کے کھڑا کر دے۔ قبروں کے درمیان جابر کھڑے ہوئے، جا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر، لپٹ گئے قبر سے، اے بنت رسول کے بیٹے۔ اللہ اللہ، سب سے پہلا زائر قبر حسین صحابی رسول جابر بیان کر رہے ہیں زوال سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے کہ قبر سے آواز آئی جابر میری قبر سے دور ہو جا۔ محبت کا عالم، وارفتگی کا عالم نہ سنا، گریے کی شدت ہے۔ ایک بار تڑپ کے کہا، آواز آئی جابر میں بطول کا لاڈلا کہہ رہا ہوں، میری قبر سے دور ہو جا۔ نہ سنا، تیسری مرتبہ آواز آئی جابر میں حسین کہہ رہا ہوں۔ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ لیے، مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ کوئی غلطی نہیں جابر میری بہن آ رہی ہے، جابر میری زینب آ رہی ہے، میری قبر دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی۔ جابر میں نہیں چاہتا زینب کی آواز تیرے کانوں میں پہنچے۔ مولا جابر کو پسند نہیں ہے، ارے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اجرکم اللہ۔ زینب آ رہی ہے، جابر ہٹ گئے، دور چلے گئے، اور ایک مرتبہ زینب آئی۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سجاد میرے حسین کی قبر کون سی ہے؟ آئی، جو بی بی آتی تھی اپنے آپ کو اس قبر پہ گراتی جاتی تھی۔ زینب آئیں، راویوں نے لکھا ہے ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اترے تھے، ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اترے تھے۔ عباس اترے تھے، ہاتھ نہ تھے، منہ کے بل زمین پائے تھے۔ زینب کے ہاتھ تو تھے مگر وارفتگی، ایک مرتبہ گری اور گرنے کے بعد کا بھیا 3 بج گیا، اماں کا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ زینب نے سر جھکا کے جملہ کہا، بھیا زینب آئی ہے مگر شرمندہ ہے، بھیا زینب شرمندہ ہے۔ ارے جو امانات شام غریبہ
سے پہلے مجھے دی تھی بھیا شام کا زندان شام میں سکینہ